اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے اور اسے محبت کرو جو تم سے کرتا ہے۔ اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کو دو جو تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک آپ کو اس سے بہتر عطا نہ کرے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو، درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھیں، آپ کی گفتگو، آپ کا پہناوا جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم ایسے خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد تعریفیں کی جاتی ہیں۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ کوئی بھی انسان ساری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ رزق اگر عقل مندی اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف
زندہ ہی نہ رہتے۔